فیصل کریم کنڈی صاحب، سر بتائیے گا، آج ہم نے دیکھا IMF کا وفد ملا تمام جماعتوں سے، ایسے میں چیئرمین تحریک انصاف ان کی پارٹی سے بھی ملا. کیا یہ ایک غیر معمولی پیش رفت اسے سمجھا جائے؟ جب حکومت سے معاملات طے ہونے تو پھر دیگر جماعتوں سے کیوں ملا جا رہا ہے؟ اور آپ کی حکومت میں تو ماشاءاللہ 13 جماعتیں تو ہیں ہی. دیکھیں، مجھے بالکل اس پہ وہ ہے کہ IMF کے وفد کو جو ہے وہ ملنا میرے ذاتی خیال مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ماضی میں جب IMF کی ڈیل ہو رہی تھی تو یہی جماعت کے جو ہے سابق جو ان کے فائنانس منسٹر ہے وہ اپنی صوبائی وزراء سے کہہ رہے تھے اور انفارمیشن بلکہ انسٹرکشنز پاس کر رہے تھے کہ آپ لیٹر لکھیں تاکہ اس حکومت کے ساتھ جو ہے وہ یہ ڈیل نہ کرے IMF اور اس کے ساتھ بات چیت نہ کرے اور خدا نخواستہ ملک کو ڈیفالٹ میں لے جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ جب آپ اقتدار سے چلے جائیں اور آپ ملک اس مشکلات میں ہو تو آپ اور مشکلات پیدا کریں. سیاسی جماعتوں کا یہ وتیرہ نہیں رہا، لیکن ابھی اپنی ذات کے لیے اس کے لیے اگر آپ ملک کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے جو اگر آپ سٹیپ وائز دیکھیں جو پچھلی PTI نے جو کام کیے، ان کی لیڈرشپ نے کام کیے، چاہے یہ تھا، چاہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹس دے رہے تھے اپنے جلسوں میں کہ خدا نخواستہ اس ملک پر ایٹم بم کیوں نہیں گرا جب ان کی حکومت آ گئی. باقی واقعات دیکھیں اور پھر جب اینڈ انہوں نے کیا جو انت مچا دی، میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد تو کوئی چیز رہ نہیں گئی. اب 9 مئی کو کون ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. جو چیزیں انہوں نے 9 مئی کو کیے ہیں، مطلب ہے کہ یہ تو اس کے اوپر تو مطلب ہے کہ کیا ڈیبیٹ کریں گے کہ 9 مئی کو انہوں نے کیا کیا. وہ کام کیے ہیں جو شاید ہمارے جو دشمن ہے جو کہ 75 سالوں سے کوشش میں تھا کہ ہم یہ کام کریں، وہ یہ کام نہیں کر سکے جو انہوں نے کیے. تو مطلب ہے کہ ان کے جو اگر آپ تو فیصل کریم کنڈی صاحب، ہاں جی وجہ کیا بنی؟ کیا وہ حکومت جس کا آپ نے خود بھی حوالہ دیا، جنہوں نے اس پروگرام کو خود بھی ڈیٹیل کیا، سابقہ حکومت کی میں بات کر رہی ہوں، پھر جس آڈیو لیک کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے، جس لیٹر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا آپ کی حکومت پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ کیوں جا کے وہ اس جماعت سے ملے؟ آپ اس سے کیا نتیجہ خاص کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ملتے رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ مجھے بتائیں سائفر کدھر گیا؟ ادھر سائفر کی باتیں کر رہے تھے، ادھر US ڈیلیگیشن سے مل رہے تھے، US ایمبیسڈر کو بلا رہے تھے، سیلفیاں کھینچ رہے تھے، اپنے طرف دعوت دے رہے تھے، اپنے دفتروں میں بلا رہے تھے. کسی بھی US کے ایمبیسڈر کے ساتھ، کسی بھی US ڈیلیگیشن کے ساتھ کبھی کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ PTI کے لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ ہمارے خلاف کوئی امریکن سازش ہوئی. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ سازش تھی، پھر وہ تو اپنے آپ کے لیے اپنے جس طریقے سے وہ وہاں پر اپنے لوگوں کو ہائر کر رہے تھے اور وہ اپنی چیزیں کر رہے تھے. تو ہمیشہ انہوں نے جب وہ بات کرتے تھے پاکستان کے عوام کے ساتھ تو کہتے ہیں امریکن سازش ہے، اور جب ادھر جاتے تھے کہتے ہیں ہمیں پاکستان کی فوجیں نکالیں. تو مطلب ہے کہ وہ کس چیز پہ یہی المیہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں. اور اگر انہوں نے ملاقات کی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. ملاقاتیں دیکھیں اپوزیشن اور حکومت کے ساتھ ڈیلیگیشنز کرتے رہتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بات انہوں نے پاکستان کی حکومت سے ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے روکڑی صاحب، آپ اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ IMF کی جو ملاقاتیں اب ظاہر ہے پاکستان کے لیے بہتر ہے، پہلا جو پروگرام نہیں ہو سکا 9th ریویو ہو جاتا بہتر ہوتا، پہلے معیشت سنبھل جاتی بہتر ہوتا، لیکن اسٹل آپ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو پیش رفت جو ہوئی ہے چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ملے IMF کا وقت، یا آپ اسے غیر معمولی سمجھتے ہیں؟ صدف، پہلی چیز ایک پچھلی چیز کلیئر کرتا جاؤں، بلکہ پہلے چلیں آپ کس کا جواب دیتا ہوں، پھر ایک چیز اور بھی ہے. دیکھیں، وہ ایک فنڈ ہے اور ان کے جو مینیجریل لیول کا سٹاف ہے اس نے آ کے ڈیل جو بھی کرنی ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو موجودہ ہوگی اس سے کرے گی. اور گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد ان کے پروگرام کے اندر اگر لکھا ہوا ہے کہ باقی وہ جماعتوں کو جا کے ملیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی جب وہ آئے تھے تو اس وقت بھی ان کا یہی ارادہ تھا کہ ہم نے تمام جماعتوں کو ملنا ہے. اگر ان کے اس کے سسٹم میں لکھا ہوا ہے اس پروگرام کے کہ آپ نے باقی جماعتوں کو ملنا ہے تو اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی بات بھی نہیں ہے اور نہ زیادہ اس کو ایشو بنانے کی بات ہے. ڈیل انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کرنی ہے، معاہدہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کرنا ہے، جو بھی ریٹن ایگریمنٹ ہے وہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوگی وہ اس نے کرنا ہے، اور کریڈٹ اچھی چیز کا بھی گورنمنٹ کو جائے گا اور اگر کوئی مسئلہ ہوگا اس کا ڈسکریڈٹ بھی گورنمنٹ کو ہی جاتا ہے. پہلی چیز جو آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم پارٹیز کے اندر سے کہ کیا فلاں بندے نے کے بارے میں آپ چارج شیٹ لے کے جا رہے ہیں یا فلاں کے بارے میں جو 9 مئی والا جو ہم نے پٹیشن کی، گواہ جو ہوتے ہیں وہ ہم نے دینے ہیں. گواہ میں آپ کو بھی دے سکتا ہوں کہ آپ اس چیز کی گواہ ہیں. اگر میں ایک گواہ کے طور پر پٹیشن میں جاتا ہوں کہ میں گواہ ہوں، میرے ساتھ یہ بات کی گئی کہ 9 مئی کے اس واقعے کو ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے، اور میں گواہی دوں ایک بندے کے خلاف کہ اس نے یہ جرم کیا، تو وہ گواہ مجرم نہیں بن جاتا. ہاں،
اگر انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے کہ گواہ صاحب بھی جرم میں شامل تھے تو پارٹی اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے تو گواہ دیا تھا، آپ نے اس نے مجرم کیوں بنایا ہے. لاز بڑے کلیئر ہیں. ہم گواہ کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ صدف گواہ تھیں، کاظمی صاحب گواہ تھے، فیصل خان گواہ تھا، میں گواہ تھے. یہ چیز اس کو اس تناظر میں سمجھا جائے. آئی ایم ایف کی ڈیل ہونی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. کریڈٹ جاتا ہے اس سوا سال سے جو بیٹھی ہوئی گورنمنٹ ہے ان کو، باوجود اس کے کہ اس تمام ڈیل کو پچھلی گورنمنٹ نے، شوکت ترین نے، رضا باقر نے باہر بیٹھ کے، شوکت ترین نے یہاں بیٹھ کے، انہوں نے مکمل کوشش کی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ مل سکے ان کو. انہوں نے یہ پروگرام لے لیا. علیم خان صاحب کیوں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ کہتے 4 سال پی ٹی آئی نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، 1 سال پی ڈی ایم نے کیا، آج آپ کریڈٹ دے رہے ہیں. چلیں اچھی بات ہے، کریڈٹ جہاں ڈیو ہو دینا چاہیے، بٹ ذرا سی آپ کی جو سیاست ہے اس میں بڑے تضادات ہیں. تو نہیں، کریڈٹ دینا چاہیے. ہم کریڈٹ دینے والی قوم نہیں ہیں صدف، ہم کریڈٹ دینے والی قوم ہے ہی نہیں. ہم صرف اور صرف مسائل کو اور کسی کی بری چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن اچھی چیز کو ہم کریڈٹ نہیں دیتے. کریڈٹ جاتا ہے ان کو. انہوں نے جلتا ہوا ٹائر ڈال دیا، ایک مصیبت اپنے گلے ڈالی اور اس کو نبھا لیا. کریڈٹ جاتا ہے ان کو.